بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی آؤٹ لائن ہے، اس میں ہم دیکھیں گے سیرت کا مفہوم، مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب، ہجرت مدینہ کے اسباب اور وجوہات کیا تھیں، ہجرت کے واقعات اور ہجرت مدینہ کی اہمیت۔ سیرت کا مفہوم پہلے دیکھتے ہیں۔ لفظ سیرہ کے لفظی معنی ہیں چل پڑنا، راستہ لینا، رویہ یا طریقہ اختیار کرنا، روانہ ہونا، عمل پیرا ہونا وغیرہ۔ اس طرح سیرت کے معنی حالت، اعمال و کردار، خصلت اور عادت کے ہیں۔ یہ لفظ باطنی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اردو میں تعمیر سیرت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ انسان کی باطنی صورت پر استعمال ہوتے ہیں اور ایک طویل تاریخی عمل کے بعد لفظ سیرت ایک اصطلاح بن گیا ہے۔ اب جس جگہ بھی لفظ سیرت استعمال ہوگا اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اعمال ہیں۔ لہذا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اعمال اور دیگر احوال کے مجموعے کا نام ہے۔ مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت۔ سیرت طیبہ شریعت کا بنیادی ماخذ ہے۔ ہادیان مذاہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے۔ اسی مناسبت سے ہادیان مذاہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مناسبت سے آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ دین قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی نمونے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ احکام دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ یا جو کام بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے وہ دین ہے، اور جس سے منع کیا ہے، جن جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا یہ دین ہے۔ سیرت پر عمل کرنے کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے اور اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور نمونہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے مطابق کسی اور چیز کو ڈھالا جا سکے اور اس میں ڈھال کر دوسری چیز کو تیار کیا جا سکے۔ اس لیے ماڈل اور نمونے کا مطالعہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ عالمگیر نمونہ ہونے کی بنا پر آپ کی ذات گرامی اس اعتبار سے اہم ہے کہ عالمگیریت کے ماحول میں ایک عالمگیر
نمونے کی ضرورت ہے۔ کہ اتنی بڑی کائنات بنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو اب قیامت تک جتنی بھی مخلوق، جتنے بھی انسان آئیں گے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں ہے۔ تو آپ کی دین کو سیکھنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ایک نمونہ اور ماڈل بنایا ہے۔ اب اتنی بڑی کائنات کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے تو اس میں افضلیت اور کاملیت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اب ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سے کام کیے ہیں اور کن کاموں سے منع کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے لیے مطالعہ سیرت لازم ہے۔ قرآن مجید کی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے فوراً بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کی اطاعت اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ واضح اس وقت ہوتا ہے کہ ہم آپ کے نمونہ حیات پر عمل کریں۔ نمونہ حیات پر عمل اسی وقت ہوگا جب ہمیں اس کی تفصیلات معلوم ہوں۔ قرآن کریم پر عمل کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اسلام دین عمل ہے، یعنی یہاں صرف عقائد اور نظریات کی بات نہیں، بلکہ عقائد اور نظریات اور ایمان کی قدر و منزلت اسی وقت متعین ہوگی جب اس کے مطابق عمل ہوگا۔ عمل کی شکل کیا ہوگی؟ اس کے لیے ایک نمونے کی ضرورت عقلی اعتبار سے بھی لازم ٹھہرتی ہے۔ یہ نمونہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی حاصل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کا بیان ہے کہ کانا خلقہ القرآن۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو جناب حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، آپ کی زندگی قرآن کے مطابق تھی اور قرآن کی تفسیر تھی۔ عبادات کا طریقہ اور سیرت طیبہ، اسلامی عبادات کو سمجھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تفصیلات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز ادا کیا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح فرمایا خذوا انی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھو۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی ادائیگی کیسے فرمائی۔ اس کے لیے حج کے دوران آپ کی تمام مصروفیات کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے حلال و حرام کے احکام بیان کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکام کی جزیات بیان کر کے ان احکام کی وضاحت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں نماز ادا کرنے کا حکم موجود ہے، لیکن اس کے اوقات کہ فجر کی نماز کس وقت ادا کرنی ہے اور کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں، ظہر کی نماز کس وقت ادا کرنی ہے اور کس طرح ادا کرنی ہے اور کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں، اس کی تفصیل نماز میں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ تو اوپر ہم نے یہ پڑھی ہے حدیث پاک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جو تعلیمات قرآن کریم میں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اور وہ کام خود کر کے دکھا دیے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس کی وضاحت، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پہ ہے اور کتنی ادا کرنی ہے۔ اس کے وضاحت اور پوری تفصیل جو ہے وہ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ زندگی کا عملی نمونہ سیرت سے ہی ملتا ہے۔ پوری زندگی کا ڈھانچہ آپ کے عملی نمونہ کی موجودگی میں ہی تشکیل پا سکتا ہے۔ اخلاق، معاملات، کاروبار، دوسروں سے رویہ، اہل و عیال سے تعلقات، ان سب کا نمونہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ملتا ہے۔ جب آپ کا عملی نمونہ موجود ہو، اس کے علاوہ یہ ساری باتیں الفاظ کی حد تک محدود رہ جائیں گی۔ مطلب ہم نے کاروبار کرنا ہے، دوسروں سے معاملات کرنے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات نبھانے ہیں، ان سب کے لیے ہمیں نمونہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کاروبار کس طرح ایمانداری کے ساتھ کیا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اور تعلق داروں کے ساتھ کس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے تعلقات نبھائے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصول ہدایت کے لیے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کو لازمی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے قبل کا جو معاشرہ تھا وہ انتہائی تاریکی اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اس وقت، اس جہالت کے دور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح تبدیلی لائے اور کس طرح انقلاب برپا کیا۔ تاریخ انسانی میں بہت سے انقلابات اور تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، لیکن تمام غیر جانبدار تجزیہ نگار یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا کردہ وہ تبدیلی بڑی دور رس، ہمہ گیر اور ہمہ جہت تبدیلی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ تبدیلی کن مقاصد کے تحت برپا کی، اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کار اور کیا ترتیب اختیار کی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انقلاب کے لیے سب سے پہلے اپنے مخاطب معاشرے اور افراد کا نفسیاتی مطالعہ کیا، معاشرے کی خرابیوں کی بنیادوں کا کھوج لگایا۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو دیکھا کہ یہاں پہ خرابیاں کیا ہیں، اور اس معاشرے میں جو لوگ آباد تھے ان کی نفسیات کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد پھر آپ نے ان کو درجہ بدرجہ ختم کیا۔ مثال کے طور پہ شراب پہلے حرام نہیں تھی، اس کو درجہ بدرجہ حرام قرار دیا۔ پہلے حکم دیا کہ شراب پی کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر جب وہ لوگ اس کے پابند ہو گئے تو بعد میں مکمل حکم نازل ہوا کہ اب شراب حرام ہے، آپ شراب نہیں پی سکتے۔ خیر سے محبت اور شر سے نفرت، معاشرے کے امراض کے حقیقی اسباب تلاش کیے اور بڑی حکمت اور دانائی سے افراد معاشرہ کو ان برائیوں سے متنفر کیا، ان کے مزاجوں میں مستقل طور پر ان خرابیوں کو چھوڑ دینے کا عزم پیدا کر دیا۔ دوسری طرف نیکی اور دوسروں سے خیرخواہی کا ایک سچا جذبہ پیدا کیا کہ انہیں اپنے دین کے سچا ہونے کا یقین پیدا کر دیا۔ آزمائش کے بعد مخلص جماعت کی تیاری، آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے نصب العین سے سچی لگن رکھنے والے اور اپنے مقصد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی۔ ان لوگوں کو بار بار آزمائش کی بھٹی سے نکلنا پڑا۔ آپ نے صبر، توکل توکل اللہ اور رضائی الہی کے اصولوں کے تحت ان لوگوں کو منظم کیا۔ آپ تصور کریں کہ وہ کیسا معاشرہ تھا کہ جہاں جہالت تھی، ظلم و جبر تھا۔ یا آپ اس طرح اس کی مثال لے لیں کہ آپ کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں اور وہاں پہ ایک ایسے مذہب کی تبلیغ شروع کریں جس ملک میں کوئی اس کو ماننے والا ہی نہ ہو، اور وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں، تو ایسے معاشرے میں تبلیغ کرنا اور اپنے دین کی آبیاری کرنا کتنا مشکل وقت تھا۔ اور اس مشکل اوقات میں، ان مشکل لمحات میں وہی لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، منسلک ہوں گے، جو مخلص ہوں گے۔ اور اس طرح ایک ایک کر کے، دو دو کر کے ایک مخلص لوگوں کی ایسی جماعت تیار ہوگی جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور صبر سے اللہ کی رضا کے لیے آپ کا ساتھ دیا۔ عوام سے رابطہ، انتہائی سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ، اس کے قرب و جوار، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ جو کہ مکہ سے سینکڑوں میل دور تھا، وہاں کے لوگوں سے بھی راہ و رسم بڑھائے اور مکہ کے متبادل ایک مرکز کا انتخاب انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ کیا۔ بیرونی دنیا سے رابطہ، ہجرت حبشہ بظاہر اگرچہ چند مظلوم لوگوں کا حبشہ میں پناہ لینا ہی نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی اسلام کا پیغام دوسرے علاقے تک پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ مختصر مدت میں انقلاب، یہ تبدیلیاں
اس اعتبار سے بھی قابل قدر ہیں کہ یہ ایک مختصر ترین مدت یعنی کل 23 برس کے عرصے میں عمل میں آئیں۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ہر حال میں اخلاق کی پاسداری۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو حالت امن کے علاوہ حالت جنگ کا بھی انقلابی ضابطہ دیا۔ اس ضابطے میں جنگی اخلاقیات اور جنگ میں تباہی و بربادی کے بجائے اخلاقی ضابطہ دیا، جنگی قیدیوں کے قوانین فراہم کیے اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ در حقیقت آپ کی انقلابی حکمت عملی کا نقطۂ عروج تھا۔ ان دونوں موقعوں پر آپ کی سیاسی اور جنگی بصیرت کا اظہار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ایک انقلابی رہنما ہونے کے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ چند برس قبل ایک فرد سے اٹھنے والی تحریک زہری وسائل نہ ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ پورے عرب پر چھا گئی، جس نے نہ صرف سیاسی برتری حاصل کر لی بلکہ انسانی فکر و عمل کے پورے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ جس طرح پہلی مثال میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ آپ کسی غیر مسلم ملک میں جا کے تبلیغ دین کریں اور دین کی بنیاد ڈالیں، تو وہاں پہ وسائل بھی نہ ہوں، کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو ایک تھوڑے سے عرصے میں یعنی 23 سال کے عرصے میں اس کو اتنا عروج نصیب ہو کہ وہاں کے سارے لوگ، سارے دین جو تھے، ادیان باطلہ، وہ آپ کے سامنے سر جھکا لیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سر بلندی دے دے۔ تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت اور بصیرت شامل تھی۔ آپ نے بڑی حکمت اور دانائی سے کام لیا۔ داخلی استحکام کا قیام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے داخلی استحکام کے لیے پہلے مواخات مدینہ کے نام سے مسلمانوں کو آپس میں متحد کیا۔ مکہ سے آنے والوں کا عقیدہ، معاشرت، معیشت اور انداز اہل مدینہ